بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 9 اگست ہے سال 2022۔ ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری کے ساتھ ہی پاکستان کی سیاسی صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگلا گرفتاری کا نمبر کس کا ہے وہ نام بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہباز گل پر تشدد کر کے کس طرح کی ویڈیو سامنے آ سکتی ہے، نون لیگی صحافیوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بغاوت پر اکسانے والا دراصل کون ہے؟ نواز شریف اور ڈاکٹر شہباز گل کے بیانات کا اردو متن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ کیا شہباز گل نے ایسی گفتگو کی ہے جس کا پہلے بالکل کوئی نظیر نہ ہو، لیکن اگر نواز شریف، مریم نواز، خواجہ عاطف اور ان سب کو چھوڑ کر صرف شہباز گل کو ٹارگٹ کرنا، یہ شہباز گل کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، دراصل یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے۔ گفتگو کے اندر بعض اوقات الفاظ کا آگے پیچھے ہو جانا یہ روٹین میٹر ہے، لیکن ایک طاقتور ان کے ساتھ معاملات سیٹل کرنا اور نیچے کسی کو پکڑ لینا، یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کچھ عام چیزیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ضرور سماعت کیجئے گا اور تاکہ اندازہ ہو کہ یہ اصل میں جو کھیل ہے وہ یہ نہیں ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ یقینی طور پر ہمیں مسلح افواج کے خلاف اندر رینکنگ کا معاملہ ہو، کسی کو اکسانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پولیٹیکل رول ہے اس پر ہمیشہ گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن اس کو ایک خاص اینگل دیا گیا ہے چند صحافیوں کے ذریعے اور پھر اس پر کارروائی کی گئی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے مخصوص چینلز اور مخصوص اینکرز ان کو فیڈ کر کے ایک پورا ماحول بنایا گیا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ایک بڑی خطرناک گیم کی طرف جو ہے وہ پاکستان کو بڑھانے کی کوشش ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور پاکستان انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا اور اس کے سازشیں کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے ڈاکٹر شہباز گل کا وہ بیان پڑھنے لگا ہوں، میں ویڈیو نہیں آپ کو سناؤں گا، میں وہ الفاظ ایک ایک لفظ پڑھوں گا جو انہوں نے کہا ہے اور میں امید کروں گا کہ یہ آپ سنیں گے، اور اس کے بعد جو شہباز شریف نے، نواز شریف نے کہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یعنی قانون اگر برابر ہے تو سب کے لیے برابر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ شتر بے مہار یہاں پر گالیاں نکالیں، وہ یہاں پر جو ہے وہ تذلیل کریں اس ملک کے ادارے کی، اور ادارے کے اندر کسی کو ٹینشن ہی نہ ہو۔ جنرل فیض حمید کیا پاکستان آرمی کا جنرل نہیں ہے؟ اس کو گالیاں دیں تو پھر بھی جو ہے ان کو معافی ہوتی ہے، بلکہ وہ لوگ آج پاک فوج کے ادارے کے احترام کا جب بھاشن دیتے ہیں اور ان کے پالتو، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے وہ 2 نمبر صحافی جب وہ یہ بتاتے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بتا ان لوگوں کو رہے ہیں کہ جن کے اپنے جو جذبات ہیں وہ پاک فوج کے لیے مچلتے ہیں، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اب یہ جو شہباز گل ہیں ان کی سٹیٹمنٹ میں پڑھنے لگا ہوں، انہوں نے کہا جی درمیان میں صرف اس لیے گند ڈالتے ہیں کہ جی ہمیں تو حکم ملا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن آپ کا کانشیس بھی ہے، آپ کی ویلیوز ہیں، آپ نے امر بالمعروف بھی پڑھا ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ قائد اعظم کے بنائے ہوئے ملک کے شہری بھی ہیں، آپ کو حکم ملا ہے تو آپ نہ اندھے ہیں، نہ پاگل ہیں اور نہ ہی جانور ہیں۔ آپ کو بتائیے سر جو آپ بتائیے ان کو کہ سر جو آپ حکم دے رہے ہیں یہ میرے اپنے ملک کی فوج کے خلاف ہے، سر یہ آپ اس سے میرا ادارہ کمزور ہوگا، اس سے بھی فوج جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے اس کی عوام نہ کھڑی ہو، یعنی کوئی فوج طاقتور نہیں ہوتی جس کے پیچھے عوام نہ کھڑی ہو، یہ ایک جینون بات ہے۔ اس سے کوئی بھی فوج طاقتور نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے اس کی عوام نہ کھڑی ہو، وہ اکثریت کے خلاف حکم دے رہے ہیں، آپ یہ کریں گے تو فوج اور عوام کے درمیان جو محبتوں کا گہرا رشتہ ہے آپ اس میں تکلیف کا باعث بنیں گے۔ اب یہ بڑے مؤدبانہ طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، اور کوئی بھی یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، حکم ماننے میں یہ بات درست ہے، نوکری کرنا حکم ماننا پڑتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی حب الوطنی کہیں لائن پر تو نہیں آ گئی، آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکم تو نہیں مان رہے، آپ ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس کے ماننے سے آپ ملک کے دفاع کو
کھوکھلا کر رہے ہیں۔ دفاع صرف آپ نے سرحدوں پر جا کر بندوقوں سے نہیں کرنا، 5th جنریشن وار ہے، ملکوں کو اندر سے توڑا جاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی اور انہوں نے بتایا کہ جو نیچے رینک ہیں ان کے اندر پی ٹی آئی کی وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کی محبت پائی جاتی ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر یہ بات کی گئی ہے اگر عدالت کے اندر میرٹ پر فیصلہ ہوا تو اس نے اڑ جانا ہے، اور شہباز گل آئندہ 2-3 دنوں کے اندر ایک آدھ ریمانڈ ملے گا اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہو جانی ہے، اور آپ دیکھیں گے پہلے سے بڑھ کر ان کے لیے شرمندگی کا مقام ہوگا امپورٹڈ حکومت کے لیے اور سہولتکاروں کے لیے۔ اب یہ شہباز گل کہتا ہے تو وہ ہو گیا غدار، وہ اس پر دفعہ 124 بھی لگا دی، 120 بھی لگا دی، اور دفعات تعزیرات پاکستان کے لگا دی کہ جناب یہ بغاوت پر اکسا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو آپ کا یہ رائٹ تھا، آپ ایف آئی آر درج کرواتے، جیسے ابھی سیکٹری داخلہ نے بل آخر کروائی، اور آپ اس طرح بدماشی نہ کرتے بلکہ ان کو پراپر گرفتار کر لیتے اور اس کے بعد عدالت میں پیش کر دیتے۔ لیکن جس طریقے سے غنڈہ گردی بدماشی کے ساتھ بغیر ایف آئی آر کے اندراج کی آپ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اصل میں لوگوں کو اس سے پر تشویش ہے۔ آپ مقدمہ درج ہوتا اٹھا لے، یعنی گرفتار کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب جو نواز شریف ہے، جو اس ملک کا لاڈلا خاندان ہے، جو اس ملک کے بڑے پیارے ہیں، وہ یہاں گالیاں نکالیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، مریم نواز یہ نعرے لگائے بھی تو وہ اس قوم کی بیٹی ہے اور اس کو ضمانت پر رہا کروانا ہے، اور وہ یہاں مجرمہ ہو کر دندناتی پھرے، یہ اس قوم کے نصیب ہیں۔ نواز شریف جو اس ملک کے جرنیلوں کو، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف لوگوں کے اندر بغاوت پیدا کرے، اکسائے، وہ چونکہ کو نکالنا ہے کہ سب ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے کانے ہیں اس ملک کے اندر، تو یہ چیزوں پر اعتراض ہے۔ پاک فوج اس ملک کا ہر محب وطن شہری اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن اس کی آڑ کے اندر چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور ٹھگوں کو مسلط کرنے پر آپ کہیں کہ راضی ہو جائیں، یہ کام میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہوگا، اور یہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے یہ ہضم کرنے بڑا مشکل ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں جی؟ نواز شریف کہہ رہے ہیں بلوچستان کی بہنوں اور بھائیوں، میں آج 3 پیغامات دینا چاہوں گا۔ پہلا، فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام، یعنی یہ براہ راست فوج کے جوانوں اور افسروں سے مخاطب ہے۔ یہ شخص جو مفرور بھی ہے، اشتہاری بھی ہے، لندن بھگایا گیا ہے سہولتکاری کے ذریعے، اور وہاں بیٹھ کر اب یہ ملک کے افسروں کے ساتھ ایک مجرم وہ یہاں مخاطب ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ آپ کا اپنا ملک ہے، اس کے لیے آپ جان بھی دینے سے گریز نہیں کرتے، آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے وہاں اتنا ہی عام ہے کہ اس کے آئین کی تابعداری کا حلف، جہاں آئین شکنی شروع ہو جاتی ہے وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی فرد واحد یا کسی مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو خلاف یہ سارا ہوا ہے یہ آئین کو توڑا گیا ہے، تو آپ آئین کو توڑتے ہیں کسی فرد واحد یا کسی مخصوص ٹولہ، یعنی یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ واضح ہے بھائی، کوئی اس کے اندر ہے، کئی نام بھی وہ چونکہ پیچھے جو جلسے ہوئے ان کے اندر وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کا مسلسل نام لے رہے ہیں تقریروں کے اندر، تو یہاں پر وہ اسی طرف بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہاں ظلم کا وہ آئین توڑتے ہیں، وہاں آپ خود اپنی قوم کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ اپنے حلف کی پاسداری کیجئے، خود کو متنازع ہونے سے بچائیے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ افواج پاکستان کے جو جوان ہیں، افسر ہیں، ان سے براہ راست نواز شریف بھی یہی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آئین کی پاسداری کریں۔ کوئی آفیسر غیر آئینی بات کہتا ہے، غیر قانونی کہتا ہے، تو اس کو سمجھائیں بھائی یہ نہ کریں، یہ اس سے ملک کا نقصان ہے۔ تو شہباز گل جو ہے وہ اکسانے والا ہے بغاوت پر، اور نواز شریف، مریم نواز، اور جس طرح وہ خواجہ آصف وہ کہتا ہے آپ 65 میں ہارے، آپ 48 میں ہارے، آپ 71 میں ہارے، 2 لخت کیا ملک، کارگل میں ہارے، تو کسی کی جرت ہوئی ہے؟ ایاز صادق کہہ رہا ہے کہ ان کی کامپیں ٹانگ رہی تھی، اس کو بھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں بھائی؟ وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ تو مقدس لوگ ہیں، چونکہ شریف خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ فضل الرحمان یہاں دھرنے دینے کی دھمکیاں دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں جو دوہرا معیار ہے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے
کہ وہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کرے، لیکن یہاں یہ تو نہیں ہے کہ قانون کا دورہ معیار ہو۔ بہرحال یہ میں نے متن ان سٹیٹمنٹس کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اطلاعات جو ہے وہ یہ ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ ایک تو عمران ریاض خان، انہوں نے بتایا ہے میری بھی گرفتاری دوبارہ مجھے اطلاعات ہوں گی، ارشد شریف، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو یہاں پر غالباً غلام حسین، یا یہ بتایا گیا کہ ARY نیوز کی طرف اب کسی بھی وقت جو ہے، چونکہ بہت سارے جو صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے، یہ پریشر ہے کہ اب ہم آپ کی پارٹی ہیں، لہذا ان صحافیوں کو جو ہمارے ناپسندیدہ ہیں، یہ چینل جس نے ہماری ساری ریٹنگ جو ہے اس کو خراب کر کے رکھ دی ہے، اس کو کسی کنارے لگانا ہے۔ اب یہ پورا ARY نے اپنی وضاحت بھی کی ہے، بیان بھی جاری کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں چند لوگوں کو ادھر سے بھی اٹھاؤ۔ تو ارشد شریف اور مزید کچھ جو صحافی ہیں ان کو اٹھایا جا سکتا ہے، یہ اطلاعات ہیں۔ اور اب جو طلعت حسین ہیں وہ اور ایک دو اور صحافی ہیں عام اور نون لیگ کے جو حلقے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کا ایک ویڈیو بیان آئے گا، اور اس ویڈیو بیان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے یا تو معافی ہوگی یا پھر اس کے اندر جو ہے وہ اعتراف ہوگا، یعنی اعتراف جرم ہے یا معافی ہے، یا وہ اس کا انکار والی تو ویڈیو نہیں جاری کریں گے۔ تو اگر اس طرح کی ویڈیو جو ان کے یعنی رویے کے خلاف ہے تو لازمی بات ہے کہ اطلاعات ہیں کہ ابھی تک تھانہ کوثار کے اندر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس تھانے کے اندر ان کو نہیں لایا گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ اطلاعات اس طرح کی ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ درست ہوں، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو زیر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان پر مختلف طرح کے حملے جو ہوتے ہیں اعصابی اور متشددانہ وہ ہراس کیا جا رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، تاکہ کوئی ایسا ویڈیو سٹیٹمنٹ آئے جس کے اندر اس کو بنیاد بنا کر عمران خان جو ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ امپورٹڈ حکومت چند دنوں کی ہے، اس نے چلے جانا ہے، یہ ٹیشو پیپر کی طرح ان کو استعمال کیا جائے گا، یہ ان کو پھینک دیا جائے گا۔ ان کی حیثیت اور اوقات وہی ہے جہاں ٹیشو پیپرز کی ہوتی ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ جو بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، اگر وہ جلے تو پھر وہ بھی کل کو بچ نہیں سکیں گے۔ یہ عوام ہے اور عوام کے سمندر سے آپ جمہوری انداز میں عوام نپٹے گی، پرامن قانونی اور آئینی اعتبار سے وہ آپ کو کہاں لا کر کھڑا کرے گی، اس کا آپ کو سوچنا ہے۔ بہرحال شہباز گل پر تشدد اور اس طرح کی جو افسوسناک خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں، اور ان کا ایک ویڈیو بیان وہ لینے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اور وہ نون لیگی جو صحافی ہیں یہ پوری طرح اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں کچھ اور ذرائع سے بھی۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ معاملات آئندہ دنوں کے اندر یہ ضمانت پر رہائی بھی ہوگی اور یہ سارے ایجنڈے ناکام ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔